اور ایمان کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوگا، قرآن نے فرمایا قرآن کی آیت ہے کہ تم ہی کامیاب اور سرخرو رہو گے جب تک کہ تم مومن رہو. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ کہ تم مومن ہو. اور مومن کیسے ہوگا؟ مومن کی صفات ہے صحابہ کرام. مومن بننا ہے ایک ایک صحابی کے جیسے عمل کر لو، مومن ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھ لیں آپ. اس کے بعد غزوہ خیبر ہوئی، بنو قریظہ کا معاملہ ہوا. غزوہ خندق جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوئی. 6 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے تشریف لے گئے مکہ. کفار مکہ کو پتہ لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، فوراً کم سے کم 4000 لوگ یا 2000 لوگوں کو جمع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو مکہ آنا روکیں گے. حضور کو پتہ لگا تو حضور نے مکے کے راستے سے آپ طائف کی طرف چلے اور حدیبیہ میں جا کے قیام کیا. صحابہ کو لے کے رکے. صلح حدیبیہ وہیں ہوئی جس کا ذکر سورہ فتح میں اللہ نے کیا. اور اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، یہ سورہ فتح کی آخری آیت میں فتح مبین سنائی. بہرحال صحابہ کو کفار مکہ کو پتہ لگا. فرمایا حضور نے فرمایا ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے. فرمایا نہیں، تمہیں مکہ میں آنے نہیں دیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے بھیجا کفار مکہ کے پاس. کفار مکہ نے حضرت عثمان کو روک لیا اور فرمایا کہ تم عمرہ کر سکتے ہو، تم کر لو. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے آقا جناب رسول نہیں کریں گے تو میں کیوں کروں گا؟ میں تو بتانے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم 3 دن عمرہ کریں گے اور چوتھے دن چلے جائیں گے، ہم کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے. لیکن کفار مکہ مان نہیں رہے تھے. ایک خبر یہ اڑ گئی کفار مکہ کی طرف سے کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اللہ کے رسول کو جب خبر لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر عثمان غنی کی جان کی بدلہ لینے کی بیعت کی. 1400 صحابہ نے بیعت کی. حضرت عثمان موجود نہیں تھے. اللہ کے رسول نے اپنا دوسرا ہاتھ فرمایا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں جنگ کے لیے. بہرحال اس کے بعد عمر بن سہیل نام کا ایک شخص بعد میں ایمان لایا. اس وقت ایمان نہیں لایا تھا. کفار مکہ نے بھیجا کہ جاؤ صلح کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرو کہ اس سال وہ مکے نہیں آئیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے. اگلے سال آئیں گے، کوئی تلوار کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے، 3 دن مکے میں رہیں گے. 3 دن ہم کفار مکہ خالی کر دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں اور جائیں، اس سال واپس جائیں. عمر بن سہیل نام کا آدمی شخص آیا اور فرمایا کہ صلح کرنے بیٹھے. حضور بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کاتب وہی تھے. حضرت علی لکھ رہے تھے. سب سے پہلے حضرت علی نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بن سہیل نے فرمایا کہ ہم رحمان کو نہیں پہچانتے، اللہ کے نام کو جانتے تھے. اللہ کا نام شروع سے حضرت آدم سے چلا. رحمانی صفاتی نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا، اللہ کے نبی کو امت کو تحفہ دیا. اللہ کے نبی کو تحفہ دیا. قرآن کی ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے سوائے سورہ توبہ کے جو 11ویں پارے میں ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے. ذرا صلح دیکھیے آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو، بسم اللہ اللہم بسمک لکھو. حضرت علی نے لکھا. اس کے بعد حضرت علی نے لکھا یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور کفار مکہ کی طرف سے. فوراً عمر بن سہیل نے فوراً اعتراض کیا کہ ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے رسول اللہ نہیں لکھا جائے. ذرا غور سے سنیے گا. حضرت علی کو جناب رسول اللہ کہ اے علی رسول اللہ لفظ کاٹ دو. حضرت فرمایا یا رسول اللہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا. حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن ظاہر بات ہے وہ ادب کی بنیاد پر ہے، محبت کی بنیاد پر ہے. یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں اور میں نے لکھ دیا ہے محمد الرسول اللہ، اب رسول اللہ لفظ علی نہیں کاٹ سکتا. حضور اکرم فرمایا کہ اے علی بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، تو بتایا کہ یہ رسول اللہ لکھا ہے. جناب رسول اللہ نے ہاتھ سے کاٹا وہ رسول، حضرت علی نے نہیں کاٹا. یہ ادب کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو یہ ادا پسند آئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. نہیں وہی نازل ہوتی کہ تم کیا نافرمانی کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. لیکن وہاں حضرت علی کی دل کی تمنا یہ تھی کہ رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہم مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کیوں کاٹے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جرا نہیں کی، آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹا۔ صلح حدیبیہ 10 شرائط تھی، جس میں پہلی شرائط یہ تھی کہ مکہ سے اس وقت واپس جائیں آپ، پچھلے سال آپ آئیں گے 3 دن مکے میں رہیں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے، اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے اس مسلمان کو۔ لیکن اس دوران 10 سال تک چلے، 10 سال کا معاہدہ تھا وہ، اگر مکے سے کوئی کافر بھاگ کے مدینہ جائے گا محمد رسول اللہ ہم کو وہ کافر ہمیں واپس کریں گے۔ حضرت عمر حیران تھے کہ اتنی گری ہوئی صلح کیسے ہو رہی؟ صلح صرف اس لیے ہوئی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہو، کفار مکہ جہاں جائیں گے وہاں ان سے لوگ ملاقات کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جہاں جائیں گے ان سے ملاقات کریں گے۔ یہ 10 سال کی صلح حدیبیہ سے ہی، یہ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد ہی اسلام بہت تیزی کے ساتھ بڑھا، کیونکہ پھر صحابہ کرام اور اللہ کے رسولوں کو تمام عرب کے لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ آپ کا اخلاق دیکھ کے، صحابہ کا اخلاق دیکھ کر لوگ ایمان لانا شروع کیے۔ سب سے زیادہ اسلام پھیلا صلح حدیبیہ میں۔ تو صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ کے ساتھ حضرت علی بھی شامل ہے، اور وہ خط صلح حدیبیہ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق کے اندر بھی اسی انداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بہت سارے قلعہ تھے، سارے قلعے تو قبضہ ہو گئے، لیکن خندق کا سب سے بڑا قلعہ قموس نام کا قلعہ تھا، اس پہ یہودی اور کفار مکہ جا کے جمع ہو گئے، وہاں کے کفار جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ آئی ہوئی تھی، جناب رسول نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا حضرت علی کا ایسے شخص کو دوں گا جو فاتح خیبر ہوگا۔ ایک صحابی کو بھیج کر حضرت کو بلایا، آنکھ آئی ہوئی تھی، فرمایا رسول نے فرمایا علی تم یہ میری تلوار لو، اپنی تلوار ذوالفقار نام کی تلوار دی، اور فرمایا کہ اس سے مقابلہ کرو جا کے اس قلعے کے لوگوں سے۔ فرمایا رسول میری تو آنکھ آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکالا اور دونوں آنکھوں میں لگایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی مجھے آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی۔ بہرحال حضرت علی نے فتح خیبر بھی فتح کیا، آپ فاتح خیبر کہلائے۔ فاتح خیبر کے فوراً بعد مدینہ آ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے وہ مدینہ تشریف لائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھے 2 خوشی ہے، ایک فاتح خیبر کی خوشی ہے کہ خیبر فتح ہو گیا، اور دوسرے میرے بڑے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب آج مدینہ تشریف لے آئے اور مجھ سے اور آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں جب پہنچے تھے تو امامہ نام کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بچی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سے جب واپس آ رہے تھے تو دور سے دیکھی امامہ، اور اے بھائی کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑی۔ اللہ کے رسول نے اس کو اونٹ پہ اٹھایا اور لوگوں سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا حضرت حمزہ کی بیٹی ہیں، حضرت سلمہ کی بیٹی ہیں، جو بہن تھی حضرت ام عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بیوی تھے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امامہ کو جناب رسول رو کے سینے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھا کر مدینہ لائے، حضرت فاطمہ کو دیا کہ امامہ کی تم اسی طرح پرورش کرو جس طرح حسن حسین کی کرتے ہو۔ لیکن جب حضرت جعفر طالب تک تشریف لے آئے اور ساتھ میں ام عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ ہجرت کی تھی وہ تشریف لائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے لیے مکان تیار کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے مکان تیار کیا، اور حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ اب تم امامہ کو حضرت امیس کے حوالے کرو، ام امیس کے حوالے کرو، یہ سگی خالہ ہیں حضرت امامہ کی، اور خالہ ماں کے درجے پہ ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت امامہ کو حضرت ام امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ بہت خوشی تھی حضرت علی کو، بار بار جا کے حضرت جعفر سے گلے ملتے اور بار بار آ کے اللہ کے رسول کو خبر دے یا رسول اللہ میں اپنے بھائی سے گلے مل کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سب بھی خوش تھے، لیکن اس کے بعد ہی غزوہ موتا ہوا۔ غزوہ موتا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار بنایا، زید ابن حارثہ، جعفر ابن طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوا یہ تھا کہ ایک سفیر کو آپ نے بھیجا تھا، اس سفیر کو لوگوں نے قتل کر دیا، بنو سعد کے لوگ تھے جو قتل کر دیے۔ اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے سپہ سالاروں کو روانہ کیا۔ قریب 3000 کا لشکر تھا، ایک روایت میں آتا ہے 2500 کا لشکر تھا، ایک روایت میں آتا ہے 2000 کا لشکر تھا۔ خالد بن ولید بھی اس میں موجود تھے۔ سپہ سالار اللہ کے نبی نے چن لیا کہ پہلا سپہ سالار زید ابن حارثہ ہوں گے، اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو دوسرا سپہ سالار جعفر ابن طالب ہوں گے،
اگر جعفر ابن طالب بھی شہید ہو جائیں تو تیسرا سردار عبداللہ ابن رواحہ ہوگا، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو گئے تو پھر مسلمان اپنے اجتماعی طور پر کسی کو سردار چن لیں اور وہ جنگ کرے، سپہ سالار بنے۔ یہ مسلمانوں کے اصول ہیں، اجتماعی طور پر جس کو مسلمان لیڈر مان لے یا مسلمان اپنا رہبر مان لے، اس کے پیچھے امت کو چلنا ہے۔ اس وقت ملک ہندوستان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پوری ہندوستان کی مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے، ہر مکتبہ فکر کے علماء اس میں موجود ہیں۔ منگل کے دن جلسہ ہوا، میرے پاس رپورٹ آئی، میں تو تھا نہیں، میں کیرلا گیا ہوا تھا، کل صبح آیا ہوں۔ رپورٹ آئی کہ جتندر آواڈ نے وہاں بیان میں کہا کہ پہلا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جلسہ اورنگ آباد میں ہوا، ہم نے بھیڑ کا مجمع دیکھا، ابل گیا، مسلمانوں کا بھیڑ ابڑ گیا۔ لیکن دوسرا جلسہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بھیونڈی میں ہوا، اس کا آدھا مجمع بھی نہیں تھا۔ اور تیسرا جلسہ آج مومنہ میں ہو رہا ہے، کوئی پبلک موجود نہیں۔ یہ جتندر آواڈ کے الفاظ ہیں، مجھے نقل کیا کل مولانا ایوب صاحب نے بتایا، وہ جلسے میں موجود تھے، پبلک تھی نہیں، کرسی خالی تھی۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ اس امت کی لاپرواہی کا حال ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ وقف بل کے مخالفت کر رہی ہے، پاس ہو چکا ہے وہ بل۔ اس بل کے اندر دو شک گورنمنٹ نے ڈالی ہے۔ پہلی شک یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت پر کام ہونے کے بعد آپ یا اوقاف کے اندر آپ فجر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے آپ کی، ظہر کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی فیس نہیں آپ سے لی جا رہی ہے، عصر و مغرب کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کوئی فیس نہیں آ رہی۔ وہ قانون جو پاس کر دیا گیا ہے، دو شک اس کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے، گورنمنٹ نیچے سے انداز سے لال قلعہ، تاج اپنا ہمایوں کا مقبرہ اور دوسرے تمام اورنگ زیب میں پنچکی کا جو علاقہ ہے اورنگزیب نے جو بنایا ہے، ان تمام لوگوں کے اندر ٹکٹ لگا دی گئی ہے۔ ادھر جانا ہے تو آپ کو 50 روپیہ، 25 روپیہ۔ ابھی ہم کیرلا میں ایک قلعے پہ گئے تھے، وہاں 25 روپیہ کا ہے، ہمارے لیے انڈیا کے لوگوں کے لیے 25 روپیہ، فارنروں کے لیے 300 روپیہ یا 200 روپیہ اس کی فیس رکھی گئی۔ کروڑوں روپیہ مسلمانوں کے اوقاف سے کما رہی ہے گورنمنٹ، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، یہ قانون پاس کیا ہے۔ تو پھر آپ نماز کو جب فجر کے لیے آئیں گے، گورنمنٹ نے آپ کو فیس دے گی کہ 20 روپیہ دو، فجر کی نماز کا، ظہر کی نماز کا 20، عصر کی نماز کا 20، مغرب کی نماز کا 20، عشاء کی نماز کا 20۔ اور قبرستانوں میں جب قبضہ ہو جائے گا، آج آپ دفن کرنے جا رہے ہیں، وقف کی طرف سے صرف برگاہ اور قبر کھودنے کی مزدوری لی جاتی۔ حکومت جب آئے گی، اس پر قبضہ جو ہو جائے گا، قانون لاگو ہو جائے گا، قبر آپ کی 2 لاکھ 3 لاکھ میں بیچیں گے مردوں کے لیے دینے کے لیے۔ حکومت کہے گی 3 لاکھ روپے دو، آپ کو دینا پڑے گا مردوں کو دفن کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے وہ بڑے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے اتنی بڑی بڑی دولتوں کو اللہ کے نام پہ وقف کیا ہے، حکومت اس پہ بھی قبضہ کر لے۔ اس کے خلاف مسلم پرسنل لاء بورڈ پورے انڈیا لیول پر تحقیق کری۔ ہم نے دیکھا یوٹیوب کے اندر، حیدرآباد کے اندر جو جلسہ ہے، احتجاجی جلسہ ہوا ہے، پورا روڈ جام تھا۔ ممرہ کے لیے 22 سے بہت ہی افسوس کی بات ہے، اتنا بڑا جلسہ نور باغ میں، نور باغ کے اندر کوئی پبلک موجود نہیں، اور وہی عید میلاد النبی کا جلوس نکلے، اسٹیشن سے لے کر کوسا تک پبلک ہی پبلک اور نوجوان نظر آئے۔ یہ احتجاجی جلسہ تھا، یہ کوئی بیان کرنے کا جلسہ نہیں تھا، احتجاجی جلسہ تھا۔ اس کا اثر حکومت کو دکھانا تھا کہ ہم اس کے بل کے مخالف ہیں، وہاں مخالفت کرنے کے لیے حال میں اتنے لوگ موجود تھے۔ بہت شرم کی بات ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ قوم کا یہ حال ہے، فلسطین کا یہی حال تھا شروع میں، فلسطین میں یہی حال کیا گیا۔ مولانا محمد یاسین صاحب بزرگ، مولانا بڑے مولانا یاسین صاحب کو تب انتقال ہوا، سب سے پہلے فلسطین کی غزہ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے حضرت مولانا امیر الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1967 کی جنگ کے اندر حضرت کو شہید کیا گیا۔ فلسطین کا یہی حال تھا، جب علماء بلاتے تھے کوئی آتا نہیں تھا۔ یہی حال ملک ہندوستان کا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہیں ہمارے ساتھ بھی وہ فلسطین کی تاریخ نہ دہرائی جائے، اللہ کرے ہماری حفاظت اللہ فرمائے۔ لیکن ہمارے اعمال، ہمارے معاملات دن بدن نئی تنظیمیں بن رہی ہیں، دن بدن مسلمانوں کے اندر اختلاف بڑھتے جا رہا ہے۔ کوسا ممرہ میں اتنی تنظیمیں بن رہی ہیں، علماء کی تنظیمیں بن رہی ہیں، یہ علماء کی اس سے نہیں بنتی، یہ علماء کی اس سے نہیں بنتی، تنظیمیں بن رہی ہیں۔ یہ انداز نہیں ہے تاریخ کے اندر کامیاب ہونے کا۔ کامیاب ہونے کا انداز تو یہ ہے کہ تمام بریلی مسلک، دیوبندی مسلک، شیعہ سب کو پلیٹ فارم پہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان دونوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ایک پلیٹ فارم پر لایا۔